بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی سچی اور خوفناک کہانی ہمیں بھیجی ہے فرینہ نے، جو لاہور میں رہتی ہیں۔ یہ واقعہ ان کے بچپن کا ہے۔ تو آئیے یہ کہانی میں آپ کو فرینہ کی زبانی سناتی ہوں۔ ایک ایسی رات تھی جسے میں آج تک نہیں بھول سکی۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ زمانہ جب ایئر کنڈیشن عام نہیں تھے، اس لیے ہمارا پورا خاندان چھت پر سویا کرتا تھا۔ نیچے ایک بڑی چھت تھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی۔ اوپر والی چھت پر ہماری پوری فیملی سویا کرتی تھی، جبکہ دادا دادی، تایا تائی، چچا نیچے والی چھت پر سوتے تھے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 9-10 بجے۔ ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف گہری خاموشی۔ اچانک کسی بات پر میرا اپنی چھوٹی بہن سے جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں اوپر والی چھت پر چلی گئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ پہلے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر پھر مجھے عجیب سی گرماہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی وجود بالکل میرے قریب سانس لے رہا ہے۔ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف دھکیل رہا ہو۔ میں اچانک چونک گئی، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی، مانو جیسے سانس لینا بالکل مشکل ہو گیا ہو۔ میں دوبارہ لیٹ گئی، خود کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی لمحے دوبارہ وہی احساس ہوا، اور اس بار دھکا پہلے سے زیادہ تیز اور واضح تھا۔ اسی دوران نیچے سے کسی نے آواز دی، جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پیچھے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا وہ منظر آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ میرے پیچھے ایک کالا سیاہ وجود بیٹھا تھا۔ اس کی لمبائی ایسی جیسے پوری چھت جیسی اونچی ہو، اور اس کی آنکھیں نیلی اور ایسی چمک رہی تھی جیسے اندھیرے میں 2 بلب جل رہے ہو۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ جسے دیکھ کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں نے سیڑھی پر قدم رکھا، وہ سیاہ وجود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ بھی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میں تیزی سے نیچے اترنے لگی، مگر اچانک میرے پاجامے کا پانچا سیڑھی میں اٹک گیا۔ خوف سے میرا دل جیسے رک گیا ہو۔ میں پوری طاقت سے کپڑا کھینچنے لگی تاکہ میں نیچے جا سکوں، لیکن میری نظریں اوپر کی طرف ہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کالا وجود بھی میرے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوف کے عالم میں نے فوری اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اور جیسے ہی پانچا چھڑوایا، میں دوڑتی ہوئی نیچے والی چھت پر آ گئی، جہاں سب لوگ موجود تھے۔ نیچے آتے ہی میرا رنگ زرد پڑ گیا، سانسیں تیز، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے تایا ابو، جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، فوری سمجھ گئے کہ کچھ تو ہوا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تم اوپر سے ڈر کر آئی ہو نا؟ میں، جو کہ ابھی بھی اپنی بہن کی باتوں سے ناراض تھی، اسی لیے ضد میں بولی، نہیں، میں نہیں ڈری۔ مگر تایا ابو نے دوبارہ کہا، نہیں بیٹا، تم نے اوپر کوئی چیز دیکھی ہے، مجھے پتا ہے۔ آخر کار میں نے مان لیا کہ مجھے اوپر کوئی چیز نظر آئی ہے۔
اور دھیمی آواز میں کہا، جی میں ڈر گئی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سچا واقعہ میں اپنے چینل پہ سناؤں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو نمبر ہے اس پر وائس نوٹ یا میسج کے تھرو مجھے سینڈ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔